بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ رزلٹ شیئر کروں گا۔ 460 لوگوں نے کمنٹ کیے اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ انہی کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کریں گے بھی کہ ہمیں یہ پروگرام کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اتنی زیادہ پازیٹیوٹی تھی ان کمنٹس میں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک کمنٹ 460 میں سے اس کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ کمنٹ تھا سخاوت ناز صاحب کا۔ میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں تھا کر رہا کہ وہ اس طرح کمنٹ کریں گے۔ آج کے بعد اس سارے چیپٹر میں سے میں ان کو سائڈ پہ کر رہا ہوں۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کے توسط سے میرا رشتہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ مضبوط ہوا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں آپ سے یہ پوچھا گیا کہ جو قبروں پر مبنی میرا پروگرام ہے وہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے، اور اس پر آپ نے بہت اچھا رسپانس کیا، اور میں بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کر رہا کہ آپ میرے اس پروگرام میں اتنا زیادہ انوالو ہیں، اتنا زیادہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اور بالکل میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آپ تمام احباب کا شکر گزار بھی ہوں، کیونکہ وہ جو آپ کا کمنٹ میں بتانا تھا، جو آپ کی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا تھا، اسی نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ پروگرام چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ میں نے آج تک جتنا بھی کام کیا ہے تو سب سے زیادہ جو مجھے پبلک فیڈ بیک آیا وہ اس پروگرام کا آیا، اور لوگوں نے اس میں اپنی جذباتی وابستگی کا اظہار کیا، تو میں بڑا خوشی محسوس کر رہا تھا۔ لیکن جہاں پر بہت زیادہ تعریف تھی، اپریسیشن تھی، وہیں پر کچھ لوگوں کا کرٹیسزم بھی تھا، اور وہ لوگ عام نہیں بلکہ کچھ خاص لوگ بھی تھے، اور انہی خاص لوگوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی، اور جس میں میں نے یہ کہا کہ میرا جو موٹیو ہے پروگرام کا وہ یہ نہیں ہے جو کہ سمجھ رہے ہیں لوگ کہ میں فنکاروں کی تذلیل کرنا چاہ رہا ہوں یا پیسہ کمانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے ساری چیزوں کی وضاحت کی، اور پھر بھی میں نے یہ فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑا کہ اگر میرے دیکھنے والے میری جسٹیفیکیشن کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام بند ہونا چاہیے تو میں بالکل پروگرام بند کرنے کو تیار ہوں، اور اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام چلنا چاہیے تو میرے لیے میرے دیکھنے والے بہت امپورٹنٹ ہیں، تو ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں یہ پروگرام جاری رکھوں گا۔ تو اب میں آپ کے ساتھ رزلٹ شیئر کروں گا کہ آپ لوگوں نے کمنٹ میں اس پروگرام کے حوالے سے کیا رائے رکھی، اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام جاری رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، اور جو کمنٹ ہوں گے انہی کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کریں گے بھی کہ ہمیں یہ پروگرام کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اگر یوٹیوب کی بات کی جائے، کیونکہ ہمارا جو مین میڈیم ہے وہ یوٹیوب ہے، تو یوٹیوب پر تقریباً 460 لوگوں نے کمنٹ کیے اور اپنی رائے کا اظہار کیا اس پروگرام کے چلنے یا نہ چلنے کے حوالے سے، جس میں سے 450 لوگوں نے یہ حمایت کی کہ یہ پروگرام چلنا چاہیے، اور مزید آب و تاب سے چلنا چاہیے، اور اس میں مزید بہتری آنی چاہیے، اور اس کے پروگرام کے جو ایپیسوڈ ہیں ان کو بڑھانا چاہیے۔ مہینے میں اگر 10 ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتے ہیں تو وہ 15 کرنے چاہیے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ 460 میں سے 450 لوگوں نے اس پروگرام کو چلنے کا کہا، اور تقریباً 10 لوگ تھے صرف جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پروگرام بند ہونا چاہیے۔ اور اس میں میں آپ کو یہ اپنے تاثرات آپ تک پہنچانا بڑا مشکل ہے کہ اس وقت جو میری فیلنگز ہیں، کہ میں یقین جانے گا کہ میں بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کر رہا۔ مجھے یہ تھا کہ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، شوق سے دیکھتے ہیں، مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ آپ اتنی زیادہ انٹرسٹ لے کر یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اور اگر کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں یہ فیصلہ آپ کی رائے پر کرنا پڑے تو آپ اتنا زیادہ انٹرسٹ شو کریں گے۔ تو جو 450 لوگوں نے کمنٹس کیے، وہ کمنٹ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں ایک ایک کا رپلائی کروں، کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا شروع میں جب یہ اپلوڈ ہوا ایپیسوڈ، تو مجھے یہ تھا کہ یار جو کمنٹس آئیں گے میں ایک ایک کو رپلائی کروں گا، لیکن وہ کمنٹس اتنے زیادہ آئے کہ ایک ایک کو رپلائی کرنا میرے لیے پاسبل نہیں رہا۔ تو میں وہ تمام 450 لوگوں کا شکر گزار ہوں یوٹیوب پر جنہوں نے کمنٹ کیے اور میرے پروگرام کی حمایت کی، اور اپنے جذبات کا اظہار کیا، میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا، پروگرام کے حوالے سے بڑے اچھے جذبات رکھے۔ اور میں اس حوالے سے بڑا سرپرائز رہا کہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ آپ کا پروگرام دیکھ کر ہم مذہبی ہو گئے ہیں، آپ کا پروگرام دیکھ کر ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، آپ کا پروگرام ہمارے لیے کسی طور پر بھی عبرت سے کم نہیں ہے۔ اور لوگوں نے یہ کہا
کہ آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد ہم نے ان فنکاروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی ہیں، ان فنکاروں کے لیے گھر میں محافل کا انعقاد کیا ہے، قرآن خوانی شروع کر دی ہے۔ تو اتنی زیادہ پازیٹیوٹی تھی ان کمنٹس میں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بلکہ میں جو میرے دیکھنے والے ہیں ان سے ضرور کہوں گا کہ جو لاسٹ ویڈیو تھی اس کے کمنٹ سیکشن میں ضرور جائیں اور ضرور کمنٹ پڑھیں کہ لوگوں نے کس طرح اپنی وابستگی کا اظہار کیا اس پروگرام کے ساتھ اور میرے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جو فیس بک پر کمنٹس آئے، جو گو کہ ہمارا فیس بک پر میڈیم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تقریباً 80 لوگوں نے کمنٹ کیا اور 80 میں سے صرف ایک بندہ تھا جس نے مخالفت کی، 79 لوگوں نے بھرپور حمایت کی۔ اور اس کے علاوہ میسنجر پر جو مجھے لوگوں نے میسیجز کیے، واٹس ایپ پر کیے اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر کیے، اس کا میرے پاس تعداد نہیں ہے، نہ میں اس کا حساب رکھ پایا ہوں۔ تو بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور 99.9% لوگوں نے حمایت کی کہ یہ پروگرام چلنا چاہیے، اور صرف 0.1% لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پروگرام بند کر دینا چاہیے۔ اور ایک کمنٹ 460 میں سے اس کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ کمنٹ تھا سخاوت ناز صاحب کا، جن کے حوالے سے ہم نے پہلی ویڈیو منسوب کی اور بنائی، اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ آگے بڑھیں، ہمارے سے رابطہ کریں، ہم ایک فنڈ قائم کریں گے اور تاکہ جو آپ کے اعتراضات ہیں ان کا آپ کو جواب مل سکے۔ تو ان کا کمنٹ آیا ایک، اور لیکن میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں تھا کر رہا کہ وہ اس طرح کمنٹ کریں گے، اور رابطہ تو دور کی بات ہے، انہوں نے مجھے شیم بھیجی اور کمنٹ انہوں نے لکھا کہ شیم آن یو۔ تو اس طرح ان کا یہ صرف کمنٹ آیا، لیکن میں پھر بھی ان کے رائے کی قدر کرتا ہوں، اور آج کے بعد اس سارے چیپٹر میں سے میں ان کو سائڈ پہ کر رہا ہوں، اور میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کے توسط سے میرا رشتہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ مضبوط ہوا، آپ لوگوں کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی۔ تو اب میں سارا رزلٹ بتانے کے بعد یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل سے ہمارا یہ پروگرام تم یاد ہو، جس کا سلسلہ تھوڑا سا رکا تھا، وہ دوبارہ شروع ہوگا، اور دوبارہ آپ اپنے دلدارہ فنکاروں کی قبریں دیکھیں گے، اور آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ کل ہمارا دوسرے سلسلے کا جو پہلا ایپیسوڈ ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے دیکھیں گے بھی اور اسے پسند بھی کریں گے۔ اور آج میں اس ویڈیو کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مجھے جتنا پیار آپ لوگوں نے دیا میں اس کو بالکل فراموش نہیں کر سکتا۔ تو بہت سارے لوگ مجھ سے مختلف سوالات پوچھ رہے تھے میری شخصیت کے حوالے سے، میرے کام کے حوالے سے، تو اب میں منتھلی ایک ویڈیو ایسی بنایا کروں گا جس میں آپ تمام لوگوں کے جو سوال ہوں گے ان کے جوابات دیا کروں گا۔ تو اب بھی جو لوگ اس حوالے سے میرے حوالے سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور پوچھیں، تو میں ایک سلسلہ جاری رکھوں گا جس میں ان کے جوابات دیا کروں گا۔ اب یہ تو تھا کہ پروگرام چلے گا یا نہیں چلے گا، وہ فیصلہ ہو گیا، اور وہ فیصلہ آپ کی رائے کا احترام کیا گیا اور آپ کے کہنے پر وہ پروگرام کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ اب دوسری جو بات تھی، جو میں نے اعلان کیا تھا کہ اس کی کمائی میں سخاوت ناز کو دوں گا، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، تو میں نے اپنے ایک لاسٹ انٹرویو میں احمد فراز کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں یہ فنڈ بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اب میں باقاعدہ اپنی اس ویڈیو میں اس پروگرام کی، اس چینل کی ارننگ کا ایک فنڈ بنانے کا اعلان کرتا ہوں اپنے والد صاحب کے نام سے، محمد رشید پراچا کے نام سے۔ اور اس کے لیے مجھے بہت سارے لوگوں نے ایک کمنٹ میں یہ بھی کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فنڈ بنانے کی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے کسی کو دینے کی، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ یوٹیوب پر کوئی بھی شخص اگر کام کر رہا ہے، وہ کوئی کامیڈین ہے، کرکٹر ہے، اینکر ہے، کہ وہ پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہے، تو آپ بھی اس پر محنت کرتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تو یہ آپ کا حق ہے کہ اس سے جو ارننگ جنریٹ ہو وہ آپ اپنی ذات پر لگائیں۔ لیکن میں پھر بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ میں یہ فنڈ قائم کر رہا ہوں، اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہیں، یا میرا بیک گراؤنڈ بڑا رچ ہے، یا پھر میں پیسہ بہت زیادہ کماتا ہوں، لیکن میں جتنی ارننگ کرتا ہوں میرا سلسلہ روزگار اسی سے چلتا ہے، لیکن جو میرے دوسرے چینلز ہیں اس سے میرے گھر کا سرکٹ چل جاتا ہے، اور میں بڑا دل کرتے ہوئے میں گاڑی نہیں لے رہا، میں کوئی اور چیز نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، میں بہت سارے کام کر سکتا تھا، میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو میں گاڑی بھی لے سکتا تھا، اور میں قسطوں پہ بھی نکلوا سکتا تھا، جو میں نے ارننگ یہاں پہ دینی ہے، فنڈ میں دینی ہے، تو میں انسٹالمنٹ کی صورت میں بھی ادا کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ میں پے بیک کروں، ان لوگوں کو پے بیک کروں جن کا میں کانٹینٹ میں نے بنایا اور اس کو آپ تک پہنچایا، اور اس پروگرام کے تھرو پازیٹیوٹی پھیلاؤں، اور یہ ایک میسیج دوں
کہ سب کچھ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے زندگی کا اصل مقصد ہی شاید یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو یہ فنڈ بنانے کا اعلان کر رہا ہوں میں، اور اس فنڈ میں پہلے تو میرا یہ تھا کہ میں صرف اور صرف جو جتنے پیسے اکٹھے ہوں گے وہ مستحق فنکاروں تک پہنچائے جائیں گے، لیکن بعد میں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ آپ کو صرف یہ مستحق فنکاروں تک نہیں رکھنا چاہیے، محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان فنکاروں سے بھی زیادہ مستحق ہیں اور وہ 2 وقت کی روٹی سے بھی مجبور ہیں، تو آپ کو بالکل کسی صورت بھی ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس فنڈ میں جہاں پر مستحق فنکاروں کو تلاش کیا جائے گا، ان کی مدد کی جائے گی، وہیں پر جو دوسرے لوگ ہیں مستحق عام سوسائٹی میں، ان کو بھی تلاش کر ان کی بھی مدد کی جائے گی، لیکن یہ جو ان کی مدد کی جائے گی وہ پبلک نہیں کی جائے گی، اس کو ایڈورٹائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی جائے گی تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ ہیلپ کرنے کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں بالکل ہیلپ نہیں کروں گا، اور میں نے اس لیے بھی ویڈیو نہیں بنانی کیونکہ میں کسی سے فنڈنگ نہیں لوں گا۔ یہ جتنی پیسے ہوئیں گے وہ میری اپنی ذاتی محنت کے پیسے ہوں گے، میری اپنی کمائی کے پیسے ہوں گے، وہ 5,000 ہوں، 10,000 ہوں یا لاکھ ہوں، کیونکہ جب آپ کسی سے فنڈ لیتے ہیں تو پھر آپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کر اس کو یہ تاثر دیتے ہیں فنڈ دینے والوں کو، دیکھو جی آپ نے مجھے پیسے دیے تو میں نے فلاں جگہ پہ لگا دی یا فلاں جگہ پہ پہنچا دیے، جبکہ یہ میری اپنی رقم ہوگی اور میں اسے جس طرح مرضی استعمال کروں، یہ میرا حق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے میں اس پر کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور اپنی مشہوری کے چکر میں کسی کو بدنام نہیں کروں گا یا کسی کی دل آزاری بالکل نہیں کروں گا۔ دوسری بات، جو دوسرا فیصلہ ہم نے کیا کہ جو فنکار جن کی قبریں بہت زیادہ خستہ حالی کا شکار ہیں یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو اب ان کی قبریں بھی ٹھیک کروائی جائیں۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی قبروں کی مرمت کروائی جائے، اور اس پر ہم انشاءاللہ ضرور ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اب ہم نے فلاں کی قبر پر یہ سارا سلسلہ کیا، تو وہ بھی انشاءاللہ اسی ماہ سے شروع ہو جائے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر مہینے میں 2 نہیں تو 1 قبر تو بالکل ضرور ٹھیک کروائی جائے اور اس کی ویڈیو بھی آپ تک پہنچائی جائے۔ اس کے علاوہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جن فنکاروں کے اہل خانہ کا کچھ معلوم نہیں ہے تو ان کے حوالے سے جب ان کی برسی ہوتی ہے تو اپنے دفتر میں ہی یا اپنے سٹاف کے ساتھ ہی ایک تقریب کا انعقاد کیا جائے جہاں پر قرآن خوانی ہو اور ان کے کام پر انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے، لنگر کا اہتمام کیا جائے۔ تو وہ سلسلہ بھی انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اسی ماہ سے، اور اس کو بھی انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو باخبر رکھیں گے۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم پبلک کریں گے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم پبلک نہیں کریں گے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر میں کسی کی مدد کو پبلک نہیں کروں گا تو اس کا مقصد ہے دل آزاری نہ ہو، لیکن جو چیزیں پبلک کرنے والی ہوں گی اگر ہم سمجھیں گے اس کو آپ تک پہنچانا چاہیے تو وہ انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچیں گی۔ تو یہ 2 بنیادی چیزیں تھیں، ایک تو پروگرام چلنے کے حوالے سے بات کرنی تھی، دوسرا اس کی فنڈنگ کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ وہ کس طرح مستحق لوگوں تک پہنچائی جائے گی اور کون کون لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ تو اب ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس میں سے 30% کوٹا فنکاروں کا رکھا جائے اس ارننگ میں سے یا اس کمائی میں سے، اور 70% جو کوٹا ہے وہ عام لوگوں کا رکھا جائے، کیونکہ وہ عام لوگ زیادہ مجبور ہیں، اور فنکاروں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو تو بہت زیادہ آسرے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پلیٹ فارم ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن جو باقی دوسرے لوگ ہیں وہ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ اس پروگرام میں ویڈیو میں آپ تک جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو تک پہنچائی، اور آخر میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بلکہ شکریہ بھی بہت کم ہے جس طرح آپ نے محبت کا اظہار کیا اور اس پروگرام سے، اس پروگرام کے توسط سے میرے ساتھ جذباتی وابستگی کا اظہار کیا، وہ بالکل قابل ستائش ہے۔ اور میں انشاءاللہ اب آپ سے رابطے میں رہوں گا اور آپ سے انٹریکٹ کرتا رہوں گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا تاکہ اللہ مجھے صحت تندرستی والی زندگی دے تاکہ میں آپ کے لیے مزید کام کرتا رہوں۔ اللہ حافظ۔